ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ آیت جس کا نام سورہ اسراء ہے، یعنی سورہ اسراء کی یہ پہلی آیت ہے. اس کے متعلق کچھ تفصیلات میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ واقعہ معراج لوگوں کی عقل اور سمجھ سے اوپر کی چیز ہے. آدمی کی معلومات کی ابتدا ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھ کر اور کان سے سن کر، اور انسان کے علم کی انتہا ہوتی ہے عقل پر. جو کچھ دیکھا اور سمجھا پھر اس کا نتیجہ کیا آیا، اس کا نتیجہ عقل نکالتی ہے. اور دیکھی اور سنی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے نئی نئی معلومات کا خزانہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے اس عقل کی بنیاد پر. تو انسانی معلومات کی ابتدا ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر، اور انتہا ہوتی ہے عقل پر. انسانی برادری کے سامنے عقل سے آگے معلومات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. عقل پر جا کر ختم. اس لیے جن چیزوں کو عقل تسلیم کر لے گی انسان اسے مان لے گا، اور جو چیز عقل میں نہیں آئے گی، سمجھ سے اوپر کی ہوگی، آدمی اس کا انکار کر دیتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. مگر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جس کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے. عقل جہاں ختم ہوتی ہے وحی کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. اس لیے انبیاء علیہم السلام جو بات کہتے ہیں، آنکھ سے دیکھی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، کان سے سنی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، مگر زبان رسالت کی بتائی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اور اس کا تجربہ حضرات صحابہ نے اپنی زندگی میں خود کیا ہے، اور دیکھ کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے.
اس لیے انبیاء علیہم السلام جو باتیں بتائیں گے اور جو احکام دیں گے، جو بات بتائیں گے، اس کو اگر کوئی آدمی عقل سے پرکھنے کی کوشش کرے گا تو اس کی سمجھ میں کبھی نہیں آئے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ چیزیں عقل کی پرواز سے اوپر کی ہوتی ہیں۔ میں نے بتایا کہ عقل جہاں ختم ہوتی ہے وحی کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے، تو آگے تو عقل ہے ہی نہیں، سمجھے گی کیا؟ وہاں سمجھنے کے لیے نور ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، وحی الہی پر ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وحی کا نور ملتا ہے اور وہ اللہ پاک جس کے قلب میں ڈال دیتے ہیں اسی کو یہ دولت ملتی ہے، اور جسے محروم کر دیتے ہیں وہ محروم رہتا ہے۔ صحیح پوچھئے تو جنت و دوزخ کا فیصلہ تو دنیا میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی جس کے قلب میں نور ایمانی بھر دیں، جنت تو اس کو مل گئی، وہ تو جنتی ہو گیا، اور ایمان کا سارا سامان موجود ہے، نبی کی رسالت موجود ہے، قرآن موجود ہے، اور قرآن کی ساری تشریحات نبی کی بیان کی ہوئی سب موجود ہیں۔ اس کے باوجود آدمی اس دولت ایمان سے محروم رہ جائے، ہوائیں چل رہی ہے ہدایت کی، جا بجا اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے، احکام شریعت دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، چاروں ناچار اللہ کا دین کانوں میں پڑ رہا ہے، چاہے چاہو چاہے نہ چاہو، بلا چاہے بھی کان میں آواز لا الہ الا اللہ کی پڑ رہی ہے۔ اس آندھی میں بھی اگر کوئی آدمی ہوا سے محروم رہ جائے تو محروم القسمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کا تو اگر دیکھنا ہو تو یہی دیکھ لو، جیسے جس کے پاس ملک کی نیشنلٹی کا کاغذ موجود ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ ملک کا باشندہ ہے، اور جس کے پاس کاغذ نہیں ہے شک ہے، اور جو تحقیق ہوگی نکال دیا جائے گا نہیں یہاں کا رہنے والا ہے ہی نہیں ہے تو باہر کا ہے۔ ایسے ہی ٹرین میں اور جہاز میں آپ سفر کریں، اگر آپ کے پاس ٹکٹ ہے تو یہ جہاز کا آدمی ہے، اور اگر ٹکٹ نہیں ہے گیٹ آؤٹ ہو، بھگو یہاں سے۔ تم کہاں سے آ گئے بغیر ٹکٹ کے؟ بغیر ٹکٹ کے تھوڑے کوئی جاتا ہے جہاز میں۔ تو یہ ایمان کا ٹکٹ تو دنیا میں مل رہا ہے، جنہیں ایمان مل گیا انہیں جنت کا ٹکٹ مل گیا، تو بھلے عالم آخرت میں پہنچنے کے بعد جنت میں جائیں گے مگر ٹکٹ تو یہی مل رہا ہے نا۔ اور بٹ رہا ہے یہ ٹکٹ، پیسے کا نہیں مل رہا ہے، بلا پیسے کے مل رہا ہے، فری مل رہا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہاں یہ ٹکٹ نہ حاصل کر سکا جو فری میں بٹ رہا ہے، تو کل آنکھ بند ہونے کے بعد جب عالم آخرت سامنے آئے گا تو لاکھ سر پٹکے گا کہ کسی طرح ہم کو ٹکٹ مل جائے، مگر کھڑکی تو بند ہو چکی ہوگی، ٹکٹ ملے گا کہاں؟ اب کہاں ملے گا ٹکٹ؟ لاکھ چاہو گے نہیں ملے گا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا ہی کے اندر جنتی اور دوزخی کا فیصلہ ہو رہا ہے، دیکھنے کی نظر ہونی چاہیے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مقدس ہستیاں ہوتی ہیں، اللہ کے محبوب نظر ہوتے ہیں۔ عالم معنی، عالم آخرت، اور وہ عالم جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، اس عالم کی خبریں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے۔
اور ان کا جو ذریعہ علم ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے. وہ یہ جو علم کے ہمارے ذرائع ہیں، ان ذرائع پر نبی نہیں چلتا. ہمارے علم کے ذرائع اور ہیں، اور نبی کا جو ذریعہ علم ہوتا ہے وہ دوسرے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اسی کام کے لیے بھیجتے ہیں کہ وہ عالم آخرت کے احوال کو لوگوں کے سامنے پیش کرے. اب ظاہر ہے کہ اگر وہی معلومات اس کی بھی ہوں گی جو ہماری ہیں تو ہم سے آگے بڑھ کر کے وہ کیا بات کرے گا؟ اس کی معلومات کے ذرائع کچھ اور ہوتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے اللہ کی وحی. تو انہی احوال باطنی میں سے یہ معراج کا واقعہ بھی ہے. یہ نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہے، جس کو ہم اگر اپنی عقل سے سمجھنا چاہیں گے تو نہیں سمجھ پائیں گے. البتہ ایمان کے نور سے اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات عقل کے خلاف بھی نہیں ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. معراج میں لے جایا گیا. معراج میں کیا حالات پیش آئے، کیا کیا حضور نے دیکھا، میں بھی آپ کے سامنے بتاتا ہوں. معراج میں لے جایا گیا. کب لے جایا گیا؟ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ واقعہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا تھا، یہ متفق علیہ. یعنی یہ واقعہ معراج جو ہے وہ ہجرت کے 1 سال پہلے واقع ہو چکا ہے. بعض لوگوں نے کچھ اس کے پہلے بھی کہا ہے، مگر کم سے کم آخری قول یہی ہے کہ ہجرت کے 1 سال پہلے یہ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف سے اٹھایا گیا، براق پر سوار کیا گیا، نہایت تیز رفتار سواری پر لے جایا گیا. پہلے بیت المقدس لے جایا گیا، جہاں انبیاء علیہم السلام اکٹھا تھے. اب ظاہر ہے کہ سارے نبی اپنے اپنے زمانے میں جا چکے ہیں، پھر کہاں سے اکٹھا ہو گئے ہیں؟ روحیں تو پہلے بھی تھیں. روح تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے ہی بنا دیا تھا. عالم ارواح میں سب کی روحیں پہلے سے موجود ہیں. دنیا کے اندر جب اللہ تعالیٰ بھیجنا چاہتے ہیں تو جسم دے کر کے روح کو اس جسم میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ روح جسم کے ساتھ دنیا میں آ جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس جسم سے اللہ تعالیٰ روح کو نکال دیتے ہیں، تو یہ جسم مٹی بن جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے. اور روح جو ہے وہ اس کا مقام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اپنے مقام پر چلی جاتی ہے. تو روحیں تو سب کی موجود ہیں، پہلے بھی تھیں، آج بھی ہیں. انہی روحوں کو حق تعالی شانہ نے متمثل کر کے کھڑی کر دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں سے ملاقاتیں کی، اور انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کے دوران نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی امامت فرمائی، اور باقی تمام انبیاء علیہم السلام نے حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی. اس کے بعد پھر بیت المقدس سے حضرت کو اوپر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا. اس زمانے میں اونٹ گھوڑا سے آگے کی کوئی سواری نہیں تھی، اور دنیا کتنا ہی ترقی کر لے گی مگر ایسی سواری نہیں تیار کر پائے گی، اس لیے کہ یہ سواری براق کی تو صرف نبی کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ وہ سواری صرف نبی کے لیے پیدا کرتا ہے، اس لیے دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا سائنسداں ایسی سواری نہیں تیار کر پائے گا، قیامت تک نہیں تیار کر پائے گا. وہ مخصوص سواری تھی حضور کی.
پھر آسمانوں پر لے جایا گیا، وہاں جو واقعات پیش آئے میں بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ جب یہ واقعہ معراج کا حضور نے قریش مکہ کے سامنے بیان کیا تو میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلے درس میں کہ کوئی انکار کر رہا تھا، کوئی سیٹی بجا رہا تھا، کوئی ہتھیلی بجا رہا تھا، کوئی انکار کر رہا تھا، کوئی ٹھٹھا کر رہا تھا، کوئی مذاق کر رہا تھا، طرح طرح کے رد عمل سامنے آیا۔ بہرحال مجمع قریش کا اکٹھا تھا اور اس میں ہر آدمی کچھ نہ کچھ سوال حضور سے کر رہا تھا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ اچھا اس سفر میں جو آپ نے حرم شریف سے بیت المقدس کا کیا ہے تو اس سفر میں تو ہمارے قافلے بھی ملے ہوں گے آپ کو، چونکہ مکے کے لوگ شام جاتے تھے اور شام میں تجارت کر کے شام سے ان کا قافلہ واپس آتا تھا، تو یہ قافلوں کے آنے جانے کا یہی راستہ تھا، گویا یہی مین روڈ تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اسی راستے سے گزرے ہوں گے تو پھر ہمارے قافلے بھی آپ کو ملے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں آپ لوگوں کے قافلے بھی ہم کو ملے تھے۔ تو پہلے تو جن لوگوں نے بیت المقدس خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، پہلے تو وہاں کے حالات کا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، محراب اس کی کس سمت میں ہے، یہ کیسے ہے، وہ کیسے، یہ سوالات کیے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی سفر کرتے ہوئے اگر ایک نظر ڈال بھی لیتا ہے تو اب اتنی باریک چیزوں کو تو نہیں دیکھتا کہ کتنی کھڑکیاں ہیں اور پھر ان کھڑکیوں میں کتنی تیلیاں ہیں، کتنے روشن دان ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنی محرابیں، اس کو کوئی گنتا ہے کیا؟ مگر بہرحال اب ان لوگوں نے معائنہ کرنے کی نیت سے یہ سوال کیا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو بتائیے پھر بیت المقدس کی صورتحال کیا ہے، اس کا جغرافیہ کیا ہے، اس کی ہیئت کیا ہے، بتائیے سب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حالات بیان کر دیے۔ فرماتے ہیں، خود حضور کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑے اس وقت گنا تھا، سمجھے، میں نے کوئی گنا تھوڑے تھا، لیکن جب ان لوگوں نے سوال کیا تو اسی رب العالمین نے جس نے مجھ کو وہاں تک پہنچایا تھا یا لے گیا تھا، اسی نے بیت المقدس کے سارے پردے میرے سامنے سے اٹھا دیے اور بیت المقدس میری آنکھوں کے سامنے کھل گیا۔ یہ پوچھتے جاتے تھے، میں بتاتا جاتا تھا۔ جس خدا نے مجھے معراج کرائی تھی اس خدا نے وہاں کا سارا منظرنامہ میرے آنکھوں کے سامنے کھول دیا۔ اب میں بتاتا رہا، جب میں نے سارے حالات بتا دیے تو جن لوگوں نے بیت المقدس دیکھا تھا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ صورتحال جو یہ بتا رہے ہیں یہ تو بالکل صحیح ہے، واقعی ایسا ہی بیت المقدس ہے جیسے یہ بتا رہے ہیں۔ ایک سوال پورا ہوا۔ اس کے بعد لوگ کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ ہمارے جو قافلے گئے ہوئے ہیں شام کی تجارت کے لیے، وہ قافلے بھی کہیں ملے تھے؟ تو ہر قبیلے کا الگ الگ قافلہ تھا۔ ایک قبیلے والوں نے کہا کہ ہمارے قافلے کا حال آپ بتائیے، ہمارا قافلہ کہاں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا قافلہ ہم کو مقام روحہ پر ملا تھا، اور اس وقت جب میں وہاں پہنچا ہوں تو ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ لوگ اپنا اونٹ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر گئے ہوئے تھے، اور ان کے پڑاؤ میں ایک گلاس، اس کا ایک پیالہ پانی رکھا ہوا تھا۔ مجھے اس وقت پیاس لگی تھی تو میں نے ان کے پیالے کا پانی لے کے پی لیا تھا۔
اب جب وہ قافلے والے آئیں گے تو ان سے پوچھ لینا کہ جب تم لوگ اونٹ تلاش کر کے واپس آئے ہو تو جو پانی رکھ کے گئے تھے وہ پانی تھا کہ ختم ہو گیا تھا؟ پوچھ لینا۔ ان لوگوں نے کہا ہاں یہ بات ہوئی جانچنے کی، اب قافلہ آوے تو ہم پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ دوسرا قبیلہ سامنے آیا، اس نے کہا کہ میرا جو قافلہ گیا ہوا ہے میرے قبیلے کا، وہ اس کو آپ نے کہیں دیکھا؟ حضور نے فرمایا ہاں، ذی مر پر یہ قافلہ ہم کو ملا تھا، اور اس میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہیں، اور جب میں ان کے بغل سے گزرنے لگا تو ان کا اونٹ بھڑک گیا تھا، بدکنے لگا تھا۔ قافلہ آئے گا تو پوچھ لینا کہ کیا ایسا واقعہ ہوا تھا کہ آپ 2 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے اور کوئی گزرنے والا بغل سے گزرا ہے تو تمہارا اونٹ بھڑک گیا ہے، کیا ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ پوچھ لینا۔ ان لوگوں نے کہا ہاں چلو ٹھیک، یہ بات بھی کہنے کی ہے، اب قافلہ آوے تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تیسرا قبیلہ سامنے آیا، اس نے کہا کہ ہمارا جو قافلہ ہے وہ آپ اس کے متعلق آپ کیا بتاتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ جو قافلہ ہے تمہارا مقام حرورہ پر آ چکا ہے، یا مقام تنعیم پر آ چکا ہے۔ صبح سورج نکلنے کے ساتھ ساتھ وہ مکہ پہنچ جائے گا۔ اور کہا کہ اچھا اس کی کوئی کیفیت بتائیے ہمارے قافلے کی۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا قافلہ اس طرح سے آ رہا ہے کہ اس کے سب سے آگے جو اونٹ چل رہا ہے وہ خاکستری رنگ کا ہے، اور خاکستری اونٹ ہے جو آگے آگے چل رہا ہے، اور باقی قافلہ جو ہے پیچھے چل رہے ہیں، اور ان اونٹوں کے اوپر یا اس اونٹ کے اوپر جو آگے چل رہا ہے خاکستری رنگ کا، اس کے اوپر 2 بورے لدے ہوئے ہیں اور دونوں بورے سلے ہوئے ہیں، اور صبح ہوتے ہی وہ یہاں تمہارے یہاں مکے کی سرزمین پر پہنچ جائے گا۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ یہ قافلوں کو لینے کے لیے استقبال کے لیے نکلتے تھے، اور ایک مقام تھا ثنیۃ الوداع، یہاں پر جا کر کے اپنے قافلوں کا استقبال کرتے تھے، یا کسی آنے والے مہمان کا استقبال کرتے تھے، اور کسی مہمان کو پہنچانے کے لیے بھی یہ وہاں تک جاتے تھے۔ اس مقام کا نام تھا ثنیۃ الوداع۔ تو ان لوگوں نے کہا بات ٹھیک، صبح کی بات ہے، محمد کہہ رہے ہیں کہ یہ قافلہ صبح دن نکلنے کے ساتھ آ جائے گا۔ اب یہ بات ہے جانچنے کی، ابھی نقد دیکھ لیا جاتا ہے۔ اب رات بڑی بے چینی میں گزری، ان لوگوں نے طے کیا کہ صبح سے پہلے آخری پہر میں، رات کے آخری پہر میں سب کو ثنیۃ الوداع پہنچ جانا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ محمد کی زبان میں کتنی سچائی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ سب پہنچ گئے ثنیۃ الوداع، انتظار کرنے لگے کہ سورج نکلے، اور جب سورج نکل آئے گا اور محمد کی بتائی ہوئی بات غلط نکلے گی، ترنت اسی وقت محمد کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی کہ یہ آدمی جھوٹا ہے۔ بس اس مقصد سے وہاں بیٹھے ہوئے پہرا دے رہے ہیں، یہاں تک کہ رفتہ صبح ہوئی اور سورج نکلنے لگا۔ تو ایک آدمی کہنے لگا کہ وہ دیکھو سورج بالکل نکل رہا ہے، شروع ہو گیا نکلنا۔ ایک آدمی ادھر بول رہا ادھر سورج نکل رہا، دوسرے نے کہا وہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا، وہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا، وہ خاکستری اونٹ آگے آگے چلا آ رہا ہے جو محمد نے بتایا۔ سب کی زبانیں بند ہو گئی۔ جس کیفیت کے ساتھ ان اونٹوں کی صفت حضور نے بیان فرمایا تو اسی کیفیت کے ساتھ وہ قافلہ چلا آ رہا ہے، سمجھے؟ یہ قافلوں کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا اور ان باتوں کا انکشاف کرنا، اس کو اہل مکہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔
اور اب تو چاہیے یہ تھا کہ جو حضور نے کہا تھا وہ ہو گیا، اب تو ایمان لانا چاہیے، مگر میں نے بتایا کہ ایمان عقل سے نہیں ملتا، ایمان اللہ کی ہدایت سے ملتا ہے، سمجھے؟ ایمان اللہ کی ہدایت سے ملتا ہے۔ جن لوگوں کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، اور جن کے مقدر میں شقاوت تھی وہ محروم رہ گئے، وہ کہنے لگے کہ بھائی محمد سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے۔ یہ سب جادو کے ذریعے سے انہوں نے بتا دیا تھا، جتنی سچائی نکلی جادو کی وجہ سے ہوئی۔ کسی چیز پر پانی پھیر دینے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ کہہ دو کہ یہ پاگل ہے یا کہہ دو کہ یہ جادوگر ہے، بات ختم ہو گئی، سب سارا وزن جاتا رہا۔ مگر اپنی تقدیر کو نہیں ٹٹولا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بہرحال جسے ایمان ملنا تھا اسے ایمان مل گیا، جسے محروم ہونا تھا وہ محروم رہا۔ یہاں تک کا واقعہ تو یہ مکے ہی کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر بیان فرمایا، اور متعدد راویوں نے حضور کی اس بات کو نقل کیا ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر، اور الگ الگ روایتوں میں الگ الگ مضامین آئے ہوئے ہیں۔ قول کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بیت المقدس لے جایا گیا اور اس کے بعد پھر آسمان پر لے جایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام میرے ساتھ تھے، وہ ہمیں لے کر کے گئے ہیں۔ جب ہم پہلے آسمان پر پہنچے تو آسمان اول کے انچارج نے پوچھا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا میں جبریل ہوں۔ کہا یہ تمہارے ساتھ میں کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد ہیں۔ چونکہ زمین سے لے کے آسمان تک سب جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، فرشتے بھی جانتے ہیں محمد کی رسالت کو، تو سمجھ گئے۔ پوچھا کیا آپ کو ان کے لینے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ حضرت جبریل نے کہا ہاں۔ فوراً دروازہ کھلا۔ جب ہم دروازے کے اندر داخل ہوئے، آسمان اول پر کے اوپر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے، یعنی ان کی روح موجود تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کے داہنے اور بائیں ان کی اولادوں کی ارواح موجود تھی۔ داہنی طرف سفید لوگ تھے، بائیں طرف کالے لوگ تھے۔ یہ جو سفیدی تھی یہ ایمان کا نور تھا، اور یہ جو کالا پن تھا یہ کفر اور شرک کی نحوست تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا کہ یہ تو آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، آپ ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب دیا، اور ساتھ ساتھ کہا مبارک ہو میرے نیک بیٹے کا آنا، اور مبارک ہو اس نبی صالح کا آنا۔ خوش ہوئے۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں اگلے آسمان پہ گیا، اسی طرح سے پھر وہاں ہر آسمان پر جب پہنچتا تھا تو یہی سوال ہوتا تھا کون؟ آپ کے ساتھ کون؟ حضرت جبریل جب جواب دیتے کہ محمد، پوچھا جاتا کہ آپ کو لینے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ جب جواب دیتے ہاں، تب دروازہ کھلتا تھا۔ اور جب کسی آسمان پر گیا تو کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی، یعنی ان کی روح متمثل کی گئی اور ان کی روح سے میری ملاقات کرائی گئی، یہاں تک کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے ملتے ہوئے میں چھٹے آسمان پر پہنچا۔ چھٹے آسمان پر اسی کیفیت کے ساتھ جب اوپر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی مجھے خوش آمدید کہا، یعنی مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح کہہ کر کے میرا خیر مقدم کیا۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مل کر کے میں آگے بڑھا اوپر کی جانب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ حضرت آپ روئے کیوں؟ فرمایا یہ لڑکا کل میرے بعد دنیا میں بھیجا گیا اور اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جنت میں اس کے امتیوں کی تعداد میری امت سے زیادہ ہوگی۔ یہ کہہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ اس کے بعد چھٹے آسمان سے تجاوز کر کے ہم 7ویں آسمان پر جب پہنچے، اسی کیفیت کے ساتھ جو میں نے بتایا تھا ہر آسمان، جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہاں پر ملاقات ہوئی۔ جب میں نے سلام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح سے جب کہا، یعنی میرا خیر مقدم انہی الفاظ کے ساتھ کیا جس الفاظ کے ساتھ آدم علیہ السلام نے میرا استقبال کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا تھا مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح، انہی الفاظ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا۔ دیکھیے اور نبیوں نے نیک بھائی اور نیک نبی کہا تھا، اور آدم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے بالابن الصالح والنبی الصالح کہا، یعنی مبارک ہو میرے اس بیٹے کا آنا۔ آدم علیہ السلام بھی باپ ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بھی تو باپ ہی ہیں، انہوں نے بیٹا کہہ کر کے میرا خیر مقدم کیا۔ اس طرح سے پھر حضور فرماتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا سدرۃ المنتہا پر۔ یہ سدرۃ المنتہا جو ہے 7ویں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے ہے۔ عرش سے جو احکام جاری ہوتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر آتے ہیں، اور دنیا سے جو اعمال لے جائے جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر کے آگے کسی کی رسائی نہیں ہے۔ یہاں کی ہر چیز سدرۃ المنتہا پر جا کر کے ٹھہر جاتی ہے، اور اوپر سے آئی ہوئی چیز بھی سدرۃ المنتہا پر لوگوں کو ملتی ہے۔ رسالت بھی آتی ہے تو اوپر سے حکم نازل ہو جاتا ہے سدرۃ المنتہا پر، وہاں سے جبریل علیہ السلام لے کر کے یہاں زمین پر آتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے پاس۔ تو یہ ہے سدرۃ المنتہا۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے حجر کے قلے، یعنی مٹکا، سمجھے؟ سدرہ کہتے ہیں بیر کو، بیر کتنی بڑی ہوتی ہے؟ فرمایا حضور نے اس کے پھل اتنے بڑے بڑے تھے جیسے مٹکا ہوتا ہے، اور اس بیری کے پیڑ کے جو پتے تھے وہ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے ہاتھی کا کان۔ یہ ہے سدرۃ المنتہا، سمجھے؟ اس کے بعد مجھے بیت المعمور پر لے جایا گیا، اور آگے بڑھے بیت المعمور پر لے جایا گیا۔ وہاں پر داروغے جہنم موجود تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ داروغے جہنم ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ حضور کہتے ہیں میرے سلام کرنے سے پہلے انہی نے مجھ سے سلام کر لیا۔ ابھی میں نہیں سلام کر سکا تھا، ابھی متعارف ہی ہو رہا تھا، ادھر سے انہوں نے مجھے سلام کر لیا۔ اس کے بعد پھر وہیں پر مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ اب یہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے میں بہت خوش تھا، اور خوش میں واپس ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات کی میں نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ محمد بہت خوش ہو، کیا ملا ہے؟ تو میں نے خوش ہو کر کے کہا کہ حضرت 50 وقت کی نمازیں ملی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو تجربہ نہیں ہے، یہ بہت ہے، ابھی بہتر ہے، واپس چلے جائیے، حق تعالی شانہ سے درخواست کیجئے کہ اس میں تخفیف کی جائے، کم کی جائیں نمازیں۔ حضور فرماتے ہیں میں واپس گیا
درخواست کیا کہ پروردگار عالم یہ آپ کا تحفہ ہے تو بڑا قیمتی مگر جب بہت زیادہ ہے بہت بھاری پڑے گا، کچھ کم کیا جائے۔ تو 10 نمازیں کم کر دی گئیں۔ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بتایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی بہت زیادہ، پھر جاؤ۔ پھر میں واپس ہوا، اس طرح 4 مرتبہ واپس ہوا۔ ہر مرتبہ حضرت مالک ابن صعصعہ کی روایت میں یہی ہے جس کو بخاری نے نقل کیا ہے، فرمایا کہ میں 4 مرتبہ گیا تو 10 نمازیں کم کر دی گئیں۔ جب 10 نمازیں رہ گئیں تو میں بہت خوش ہوا کہ اب تو کچھ ہی نہیں رہ گیا، بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی زیادہ ہے، پھر واپس جاؤ۔ تو پھر میں واپس ہوا۔ اب کی بار میں یعنی 5ویں بار میں صرف 5 نمازیں گھٹائی گئیں۔ ہر دفعہ میں 10 نماز گھٹائی جاتی تھی اور اب کی دفعہ میں 5 نماز گھٹائی گئی۔ اب اگر 10 گھٹائی گئی ہوتی سب ختم ہو جاتی، رہی کیا جاتی تو 5 گھٹائی گئی۔ اب میں بہت خوش ہوا، میں نے کہا اب کیا رہ گئی، 50 میں سے 5 رہ گئی، اب کیا رہ گیا۔ میں بہت خوش تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کتنی کم ہوئی، میں نے بتایا 5، کہا 5 رہ گئی، میں نے کہا ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم سے پہلے میں لوگوں کو آزما چکا ہوں، خاص طور سے بنی اسرائیل کو تو میں نے خوب ہی آزمایا ہے، اس سے کم نمازیں بھی نہیں پڑھ پائے ہیں، 5 نمازیں آپ کی امت کے لیے ابھی بھی زیادہ ہیں۔ واپس جائیے اور اللہ پاک سے درخواست کر کے اور کم کرا لیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت آپ کے کہنے سے میں 5 مرتبہ گیا ہوں، اب جاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا، اب میں کم کرانے نہیں جاؤں گا۔ آواز آئی محمد جاؤ، تمہاری امت 5 نماز پڑھے گی اور ثواب 50 نمازوں کا دیا جائے گا۔ پڑھو گے 5 ثواب پاؤ گے 50 کا۔ اور فرمایا گیا ما یبدل القول لدی، ہماری بات کاٹی نہیں جا سکتی، بات تمہاری تمہارے لیے تخفیف کے لیے 5 کر دی گئی، مگر اجر و ثواب وہی 50 والا رہے گا۔ سمجھے؟ یہ ہے واقعہ معراج، سمجھے؟ اس کے اندر میں نے ان ساری باتوں کو بیان کر دیا جو تمام روایات میں آئی ہوئی ہیں، اور 10 باتیں اس کے اندر سب کی سب شامل ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جسم تھا وہ چھریرا بدن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم کی بناوٹ ایسے ہی تھی جیسے ہمارے قبائل میں ازد شنوعہ قبیلہ ہے، وہاں کے لوگ جس انداز کے ہوتے ہیں تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم اسی انداز کا تھا۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بدن جو تھا درمیانے قد کا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ سرخ اور سفید تھا، اور دیکھنے پر ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ غسل خانے سے نکل کے چلے آ رہے ہیں، سمجھے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق حضور نے فرمایا کہ ان کے جسم کی بناوٹ ویسے ہی تھی جیسے تمہارے اس ساتھی کی بناوٹ، یعنی حضور نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ میرے جسم کی بناوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بناوٹ سے ملتی جلتی ہے۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کی بناوٹ کی مثال حضور نے بتایا تھا کہ جیسے عروہ ابن مسعود ثقفی کی بناوٹ ہے جسم کی، یہی انداز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کی بناوٹ کا ہے۔ اب بولو، اگر حضور نے دیکھا نہیں تھا تو پھر یہ اتنی صفت اور اتنی گہرائی کی بات حضور نے بتایا کیسے؟ ایک بات۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کی بناوٹ کیسی تھی نصارہ سب جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم کیسا تھا توریت کے پڑھنے والے سب جانتے ہیں اور دنیا میں موجود تھے۔ حضور نے جب یہ بات بتائی خاص طور سے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی بتائی کہ ان کا حلیہ بتا دیا کہ وہ ایسے تھے۔ کسی اہل کتاب نے انگلی نہیں رکھا، کسی اہل کتاب نے اعتراض نہیں کیا کہ محمد جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سب نے تصدیق کیا، اس لیے کہ حضور جو کہہ رہے تھے وہ وہی تھا جو حقیقت تھی، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اس لیے کسی نے انکار نہیں کیا۔ سمجھے؟ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، ان کے جسم کی بناوٹ کیسی تھی، یہ قریش مکہ سے زیادہ کون جانے گا اس کو؟ ان کے باپ تھے، وہ جانتے تھے اس کو، اولاد اسماعیل جانتی تھی اس کو۔ خاص طور سے ان 3 نبیوں کے جسم کی بناوٹ، ان کی شباہت اور ان کا حلیہ حضور نے خاص طور سے اسی لیے بیان فرمایا تاکہ اہل کتاب اس کی تصدیق کریں۔ سمجھے؟ نبی کی بتائی ہوئی کوئی بات آج تک نہ غلط ہوئی ہے نہ قیامت تک غلط ہوگی۔ 100% نہیں، 110% صحیح ہے۔ مقدر اپنا اپنا، جس کے مقدر میں جنت لکھی ہوئی ہے اسے ایمان نصیب ہوگا، اور جس کے مقدر میں جنت نہیں ہے وہ لاکھ سر پٹکے گا، اس کو جنت کا ٹکٹ نہیں ملے گا، ایمان نہیں ملے گا، وہ رہ جائے گا محروم۔ البتہ یہ بات ضرور ہے، جو اللہ کی طرف جھکتا ہے اللہ اس کو پیار سے لپک لیتا ہے، اور جو اللہ سے دور بھاگتا ہے اللہ اس کو اور کھدیر دیتا ہے۔ جب بھاگ جاؤ، تمہیں ہماری ضرورت نہیں، جاؤ جہاں جانا۔ اور جو اللہ کی طرف جھکتا ہے، اسی لیے انابت اللہ یہ ذریعہ ہے ایمان کا۔ قرآن سنو، نبی کی باتیں سنو، واقعہ معراج سنو، جنت و دوزخ کے حالات سنو، اللہ والوں کے پاس بیٹھو تبھی یہ باتیں ملیں گی۔ اللہ والوں سے جتنا دور بھاگو گے اتنا ہی دور چلے جاؤ گے، اور جتنا قریب آؤ گے اتنا انشاءاللہ ایمان کے قریب آؤ گے اور ایمان نصیب ہو جائے گا۔ حقیقی ایمان ایک تو ہے بناوٹی ایمان، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے بس مسلمان بنے ہوئے ہیں، پتہ کچھ بھی نہیں ہے کسی چیز کا، نہ دلوں کی گہرائیوں میں ہے اور نہ اعمال میں اس کی جھلک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پیدا ہے مسلمان کے گھر میں اس لیے مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ جب اللہ والوں کے قریب آؤ گے اور ان چراغوں کے قریب آؤ گے جن چراغوں سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، ایمان کی کرنیں نکل رہی ہیں، جب ان کے قریب آؤ گے تب ایمان ملے گا۔ یہ ہیں واقعات جو ان روایات میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے، اور ان غیبی احوال کو ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں حق تعالی شان ہو اپنی رحمت سے اتار دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔